السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، ہمیں اگر کوئی گالی دیتا تو کیا ہم اس کے جواب میں گالی دے سکتے ہیں؟ میرے عزیز، میرے بھائی، کبھی بھی کسی ایک حدیث یا ایک آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر فیصلہ نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا البذیع ولا الفحاش، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن تانے دینے والا اور لعنت ملامت کرنے والا، فحش کوئی کرنے والا، گالیاں بکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی دی ہوئی تربیت کا اظہار کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ اس کا تعلق کس نسل کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے جواب میں اسی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اسی رد عمل کو ظاہر کیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ میں شاید اسی فورم پر اس سے پہلے اپنا بچپن کا واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ پرانی بات ہے، 80s کی، 83-84 کی۔ تو میں اسکول جا رہا تھا، تو میرے ایک ہم جماعت نے مجھے گالی دی۔ تو میں نے جواب میں کہا، تم خود ہی ہو گئے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ آدمی زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، لیکن اس کی شکل ابھی بھی میرے سامنے ہے، ہماری بستی کا وہ آدمی۔ اس نے 2 تھپڑ لگائے مجھے، اور ساتھ مجھ سے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے ابا جی کا نام لیا۔ اس نے 2 تھپڑ اور لگائے اور کہا، تم فلاں آدمی کے بیٹے ہو کے گالی کا جواب دے رہے ہو؟ شام کو ابا جی گھر آئے تو ابا جی نے اتار لیا لتر اور کہا، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم گالی کا جواب دے؟ وہ دن جائے اور آج کا آئے، میں نے کبھی کسی کو گالی کا جواب نہیں دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ گالی کا جواب دے کے آپ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ آپ کے اندر جو ایک بدلے کی، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، آپ اس کی کوشش کریں گے۔ یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک بدبخت آیا، اس نے آ کر گالی دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ دوسری دفعہ گالی دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس نے تیسری دفعہ گالی دی، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر چل دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت تھے، سمجھ گئے کہ آقا ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا، آقا اس نے 2 دفعہ گالی بکی، میں خاموش رہا، تیسری دفعہ میری قوت برداشت جواب دے گئی تو میں نے اس کو جواب دے دیا، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا، ابوبکر سنو، جب تم گالی کا جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اللہ کے فرشتے نے وہ مجلس چھوڑ دی، تو جہاں اللہ کے فرشتے نہیں ٹھہرتے وہاں میرا کیا کام ہے؟ اب یہ ساری کی ساری گفتگو کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے گالی کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔